اوکے. کینتھ اور میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام کہتے ہیں، اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسٹر سے لے کے اب تک یہ تیسرا اتوار ہے، اسے ہم ایسٹر کا تیسرا اتوار ہی کہتے ہیں. اور بڑا آج کا جو اتوار ہے بڑا ایک خاص اتوار ہے. اور ویسے تو سب اتوار اور یسوع اور ہماری زندگیوں کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ تو رہے گا. لیکن اس اتوار کو ہم ذرا تھوڑی اور طریقے سے بھی اور نظر سے بھی دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ آج کی تلاوتیں ذرا نوٹ کر لیں. پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب، 13ویں آیت سے 15ویں آیت اور 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک. دوسری تلاوت سے پہلے زبور ہے، زبور نمبر 4. یہ بھی بڑا ایک خاص زبور ہے، آپ اسے بڑے دھیان سے پڑھیے گا. اور دوسری تلاوت ہے یونا رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب، 1 سے 5ویں آیت تک. اور انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب، 35ویں آیت سے لے کے 48ویں آیت تک. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بائبل لے آئے ہوں گے، اگرچہ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ اپنی بائبل لے آئیں، لیکن ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی اس عبادت کو ہم ہمیشہ بائبل اپنے سامنے رکھ کے اور اس پہ بات کرتے ہیں. تو آئیے سنیے آج کی انجیل میں کیا لکھا ہے، انجیل کیا فرماتی ہے. اس میں یوں لکھا ہے، تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑتے وقت پہچانا. اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام. مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے. میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں. مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قتلہ اسے دیا. اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے. تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی. تمہیں ان باتوں کے گواہ ہو. انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اے مسیح تیری ستائش ہو. دیکھیں کیا ستم ظریفی ہے. جب شاگرد اور لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ المسیح ہے، تو یسوع منع کرتا تھا انہیں کہ کسی سے مت کہنا کہ میں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کتنی بار اس چیز کا تذکرہ ہوا
کم از کم یسوع نے 3 بار بڑے واضح طریقے سے اپنے رسولوں سے کہا کہ وہ یروشلم جا رہا ہے، وہاں جائے گا، دکھ اٹھائے گا اور ان کے حوالے کیے جائے گا اور وہ اس کو قتل کریں گے اور صلیب دیں گے، مگر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہ 3 بڑی پیشن گوئیاں اس نے اپنے رسولوں سے کہیں۔ ایک دفعہ تو پطرس بڑا جوش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے یروشلم نہیں جانے دوں گا کہ تیرے ساتھ یہ ہو۔ تو یسوع نے اسے کیا کہا تھا کہ اے شیطان، دور ہٹ، پیچھے ہٹ۔ یہ سب کچھ ہوا اور اب جب وہ واقعہ جو یسوع نے پہلے بتایا تھا وہ ہو گیا، اور اب جب یسوع ان کے پاس آ رہا تو اب یسوع کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کو بتائے کہ وہ سچ مچ وہی المسیح ہے۔ پہلے جو لوگ تھے وہ اس کے معجزے تو دیکھتے تھے، اس کی قدرت دیکھتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اس کی تسلیاں، اس کی محبت اور وہ سب کچھ جو اس نے کہا اور جو علم اس نے ان لوگوں کو دیا، اس کے بارے میں وہ اشش کرتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ المسیح یہی ہے۔ اور فقی و فریسی تو خاص طور پہ، کیونکہ وہ چونکہ خود طاقت کا منبع تھے، وہ خود طاقت تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ المسیح جب آئے وہ انہی کے پاس آئے، کیونکہ وہی طاقتور ہے اور وہ پھر ان کی طاقت بھی اور بڑھ جائے گی اور المسیح ان کے ساتھ مل کے جو اس نے کرنا ہے دنیا میں وہ کرے۔ لیکن یسوع ان کے پاس تو جاتا ہی نہیں تھا، وہ تو جاتا تھا غریبوں کے پاس، اور اس کے پاس اتنے لوگ آئے، اس نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ دیکھیں، ہم اگر چاروں انجیلیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف معجزے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو یسوع سے آ کے ملتے ہیں اور ان معجزوں کے ذریعے وہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوا۔ وہ سب یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ قدرت والا ہے، لیکن المسیح کا شاید انہیں بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ المسیح جیسے کہ پرانے عہد نامے میں جو ذکر ہے بادشاہوں کا، وہ اس نظر سے یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی شان و شوکت اور اس کی طاقت کہ دنیا تھر تھرا اٹھے۔ وہ تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب جب یسوع اتنی بڑی ایک تبدیلی میں سے گزرا، اتنا بڑا معجزہ اس نے کیا کہ پہلے تو وہ لوگوں کو زندہ کرتا تھا، اب وہ خود مرا اور پھر وہ زندہ ہوا، اور یہ شاگرد ابھی بھی اس شک میں تھے کہ کیا یہ المسیح ہے؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ شاگردوں کے ذہن میں بھی المسیح کی وہ شکل نہیں تھی جو یسوع ان کو بتانا چاہ رہا تھا اور جو بتاتا رہا تھا مسلسل۔ وہ جو عاجزی اور حلیمی کا بادشاہ جو تھا، جو دلوں پہ راج کرتا تھا، پوری دنیا پہ راج، وہ ان کی سمجھ سے بہت باہر تھا۔ اور اب جب یسوع زندہ ہو گیا اور جب زندہ ہوا تو اب اس کو، پہلے تو وہ خود بتاتا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤ میں المسیح ہوں، اب جب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں المسیح ہوں تو وہ شک کرتے، ان کو شک تھا کہ یہ کیسا المسیح ہے۔ ان کے ذہن میں بھی المسیح کی جو شبیہ تھی، جو المسیح کی جو شکل تھی، وہ وہی تھی جو طاقتور اور جبار اور قہار اور بس فوجوں کا بڑا سپہ سالار، اس قسم کا المسیح۔ لیکن یسوع اپنے زخموں کو لے کے ان کے پاس آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جب یسوع کو صلیب دے دیا گیا، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور 2 شاگرد آپ نے وہ پڑھا ہوگا، اماؤس کے گاؤں وہ جا رہے تھے راستے میں، اور وہ اماؤس کا گاؤں تقریباً 7 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، یعنی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ 4.5 میل کے قریب ایک طرف کا فاصلہ تھا، اور اکثر لوگ جب وہاں جاتے تھے تو 2 دن سے زیادہ وقت لے کے وہ وہاں پہنچتے تھے۔ تو ان شاگردوں کو یہ جب وہاں جا رہے تھے تو یسوع ملتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اسے نہیں پہچانتے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں دیکھو اس شریف آدمی کو،
انہوں نے مار دیا اور اس کو دفن کیا، اور اب کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ تو یسوع نے پھر ان کو کہا ہے کم اتقادو، اور وہ تمام صحیفے جو تھے، جو پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ دیکھیں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ کبھی اتنی صاف نہیں ہوتی کہ بڑے صاف طریقے سے ان کو بتایا جائے۔ وہ ہمیشہ ایک بھید کی شکل میں ہوتی ہیں، پراسرار ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے اور چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ اور صحیفوں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے جو ان میں، آپ کو یاد ہوگا کہ متی کی انجیل میں 13ویں باب میں ہے غالباً، کہ وہاں پہ وہ اسے کہتے ہیں کہ تو ہمیں کوئی نشان دے کہ تو المسیح ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں صرف یونا کا نشان ملے گا۔ تم اتنے مطلب ان کو وہ اور کچھ نہیں، کہ تم نے پڑھا ہے کہ 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور پھر وہ اس نے اگل دیا۔ یہ 3 دنوں کی جو موت کا ذکر ہے، یہ بڑا صاف اور واضح ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں علم تھا کہ یہ یونا کی یہ جو تمثیل ہے، یا یونا کا یہ جو واقعہ ہے، اس کا یسوع کی زندگی سے کوئی تعلق ہے، اس کے جی اٹھنے سے کوئی تعلق ہے۔ اور پھر آپ زبوروں میں دیکھتے ہیں، یشعیاہ نبی نے تو بے شمار اس کے دکھوں کو تو ایسے، لیکن دکھوں کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ وہ پھر سرفراز ہوگا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبور 10 جو ہے اس میں بھی، زبور 16 جو ہے اس کی 10ویں آیت میں بھی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے عالم اسفل میں نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے نکال لے گا وہاں سے۔ یہ زندہ ہونے کی، بہرحال یہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جی یسوع کا زندہ ہونا۔ صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ یسوع کا زندہ ہونا، یہ ازل سے اس کا مرنا، گناہوں کو اٹھا لے جانا اور گناہوں کے سبب مارا جانا اور پھر زندہ ہونا، یہ روز اول سے یہ لکھا جا چکا تھا، یہ طے تھا کہ ایسے ہوگا، لیکن ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہم جو آج کے لوگ ہیں، ایک اعتبار سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ وہ یوں کہ ہم سے پہلے جتنے تھے، یعنی یسوع کے زمانے کے اور اس کے بعد کے وہ تمام مقدسین، وہ تمام رسول جنہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے وہ سب کچھ لکھا، اور پرانے اور نئے عہد نامے کو شیشے کی طرح سامنے رکھا، اور ہمارے سامنے لا کے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دیا کہ لو بھائی یہ ہے سب کچھ، اور ہم نے بڑی آسانی سے اتنی آسانی کے باوجود سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان ہمارا مضبوط ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ایمان کو تھوڑا سا کچھ اور طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ لٹرلی کہ اس پہاڑ کو کہوں یہاں سے اکھڑ اور جا کے سمندر میں گر پڑ۔ یہ کیا ایمان ہوا بھلا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو بے معنی ایمان ہے کہ پہاڑ کو اکھاڑ کے آپ سمندر میں پھینک دیں۔ یسوع نے کہا کہ رائے کے مطلب یہ ہے کہ جو ایمان ہے، وہ ایمان آپ اس لیے نہیں رکھتے کہ جادو کے طور پہ چیزیں اپنے آپ ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، نوکریاں مل جائیں، امیر ہو جائیں۔ یہ ہمارے نزدیک تکلیفوں سے رہائی ہی کے لیے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری دعائیں ساری تمام کی تمام اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں تکلیفوں سے نجات مل جائے، جبکہ نجات جو ہے اس کا راستہ ہی تکلیفوں کا ہے۔ وہ تو تکلیفوں کی، بشپ پطرس میں انہیں بہت پیار کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک موت نہیں نہ آتی قیامت نہیں ہوگی۔ موت سے مراد یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ سب اپنی جگہ، وہ ان کے باوجود یسوع زخموں کے سمیت ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ان تکلیفوں کو لیے ہوئے، اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میں ہوں، یہ ان زخموں کو دیکھو، یہ ان تکلیفوں کی، اس دکھ، اس اذیت کی علامتیں ہیں جن میں سے میں گزر کے آیا ہوں، اور میں اب زندہ ہوں۔ اس کو سمجھو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ہم دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے کہ ہماری غربت کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہماری امیری کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دل کی سچائی کا ایمان سے تعلق ہے بس. وہ چاہے آپ خاک میں رہ کے حاصل کریں، چاہے کسی تخت پہ، پہاڑ پہ، بڑی امیری میں آپ حاصل کریں. لیکن یسوع تو یہ کہتا ہے کہ امیر جو ہے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا، امیر نہیں وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ دیکھیں، یسوع ہمیں یہ نہیں کہ یہ وہ دولت کے خلاف تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ جو سوچ ہے نا، کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنی مصیبتوں، اپنی غریبی، اپنی محرومی، اپنی بیماریوں کو ہم سارے ایمان کے ساتھ نتی کر دیتے ہیں کہ خدا یہ سب کچھ دور کرے گا. یہ سب رہے گا، اس کے باوجود ہم نے ایمان رکھنا ہے. یسوع اسی لیے تو وہ اپنی تکلیفیں دکھا رہا ہے، کہتا ہے یہ ایمان رکھو. اور شاگرد بیچارے وہ کیسے، دیکھیں نا، المسیح کا جو تصور ہے، وہ المسیح کا تصور تو بڑا بھجنکڑ، بڑا زبردست اور بھیانک میرے نزدیک وہ تصور ہے. لیکن یسوع تو اس قدر حلیم اور اس قدر، میں کہتا ہوں کہ عاجز ہے کہ حد ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے وہ گزر کے جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے ایمان، تمہیں ایسے ملے گا، یہ ایمان حاصل کرنے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی شکل ہے جو اس میں بالکل مستقل مزاج رہے گا، جو قائم رہے گا ان تکلیفوں کے باوجود. وہ میرا ہے. اور ہم اصل میں، ہمارا قصور بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھایا ہی اس طرح کیا ہے. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہماری دعائیں سوائے مانگنے کے اور کچھ نہیں ہے. ہم بس مانگتے ہیں. اچھا چلو مانگتے ہیں تو ایمان ہی مانگ لیں، بس ایمان مانگے اور کچھ نہ مانگے، دانائی مانگے اور کچھ نہ مانگے، اور دل کی مضبوطی مانگے اور کچھ نہ مانگے، سب کچھ مل جائے گا. خدا کی بادشاہت کی تلاش کرو تو تمام چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی. یہ ایسے نہیں، لیکن تمام چیزیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو روٹی، کپڑا، مکان زبردست مل جائے گا، بڑا مکان مل جائے گا، بڑا کپڑا مل جائے گا اور بڑی دولت مل جائے گی. پھر نہیں ہے ایسے. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ بڑی ہی ایک باریک سی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ان تمام آسائشوں کے ساتھ، ان تمام آزادیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا براہ راست یسوع کی ان تکلیفوں کے ساتھ تعلق ہے، اور انہی کے راستے سے نجات ہمیں ملے گی. شاید آپ کو یہ میری باتیں سخت لگیں گی، لیکن میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں کہ یہ ہے میرا ایمان. اور اس طرح میں دیکھتا ہوں، وہ ساری چیزیں بائبل میں موجود ہیں، اتنا کچھ لکھا گیا ہے ایمان کے بارے میں، اور اتنے اتنے بڑے جنہیں تھیولوجینز نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے ایمان کے بارے میں. لیکن صرف چھوٹی سی یہ بات ہے کہ یسوع کو پیار کرنا ہے نا، اور اس کو پیار کرنا ہے، چاہے آپ امیر ہوں، چاہے آپ غریب ہوں، آپ جیسے بھی ہوں، اس کو پیار کریں. اور اس کو پیار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے دائیں بائیں پیار نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو آپ سے، ہم سے کم تر ہیں. یہ آپ سوچ لیجئے کہ اپنی زندگی میں ہم کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد وہ کون لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہیں. دیکھیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ صلیب جو اٹھا کے لے جانا ہے نا، یہ صلیب ایسی تو نہیں اس نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے. صلیب تو علامت ہی مشکلات کی ہے، صلیب تو علامت ہی بوجھ کی ہے، صلیب تو علامت ہی ہے چیزوں کو چھوڑنے کی، ان تمام چیزوں کو جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. وہ چھوڑنے کی جو ہے وہ صلیب علامت ہے. اور صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے یہ شاگرد، مجھے ان پہ بھی پیار آتا ہے کہ اس وقت کے وہ بڑے سادہ لوگ تھے، بڑے سیدھے سادے تھے، اور وہ کب سے انتظار کر رہے، صدیاں گزری کہ وہ المسیح آئے گا اور ہمارا راج ہوگا، اور وہ اس راج کے چکر میں بیچارے. لیکن آپ دیکھیں، اب یہ لوکا جو ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ واحد شخص ہے جو یہودی نہیں تھا. باقی تینوں، متی، مرکز اور یوحنا، تینوں یہودی تھے، لیکن ساری انجیلیں جو تھیں یہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھی. اور یہ
लूका जो था ये यूनानी था और ये पौलुस रसूल का शागिर्द था, और इसलिए जो कुछ इसके पास है ना, इसने मरकस से तो कुछ हासिल किया ज़रूर, लेकिन इसने पौलुस रसूल की ज़ुबानी जो सुना, जिस तरह उसने मसीहत को बयान किया है, जैसे उसने मसीहत का जैसे कहना चाहिए कि उसको खोल के रख दिया है, ये लूका बिल्कुल वैसे ही। और इसलिए जो कहानी उसने ये लिखी है यहाँ पे, और उसमें जो उसके अंदर जो मैसेज वो यही है, जो तय में मैसेज यही है कि वो सारे परेशान हैं कि ये भूत है, ये फलां है, और वो ईमान, वो चूँकि अल मसीह जब ज़िंदा होगा तो क्या होगा, उनको तो ये भी नहीं पता था कि वो तो हमें दावत दे रहा है कि भई जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ, वहाँ से तुमने गुज़रना है, और फिर गुज़रे। आप रसूलों के एमाल में देखें क्या-क्या मुशक्क़तें उन्होंने उठाई, और उसके बाद की तारीख़ जो है, मसीहों ने क्या-क्या नहीं दुःख देखा, और ऐसी-ऐसी उन पे ऐसे-ऐसे ज़ुल्म उन पे हुए, ऐसी अज़ियतें दी गई हैं। ये सब उस ईमान का था। उनको समझ आई कि मसीहत जो है, ये किसी इमारत, किसी अमीरी का नाम नहीं है, किसी दौलत का, ऐसी दौलत का जो दुनिया की है, उसका नाम नहीं, ये और किस्म की दौलत है। और मैं आज सिर्फ़ आपसे यही कहूँगा कि आप भी उस आजिज़ी और हलीमी की दौलत की तलाश में यीशु के पास देखिए, यीशु ने अपनी ज़िंदगी में कितने लोग उसके उसके पास से गुज़रे, जिनकी ज़िंदगी पे यीशु का असर हुआ। उसमें ज़काइस से लेके, और वो जो अंधे तंदुरुस्त हुए, बज़ाता का लंगड़ा ठीक हुआ, मुर्दे ज़िंदा हुए, और भूखों को रोटी दी। वो तमाम लोग जो थे वो यीशु की ज़िंदगी से मुतासिर हुए थे। वो अमीर शख्स जो आता है कि मैं तेरे तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, उसने कहा जा तू अपना सब कुछ गरीबों में बाँट दे, फिर मेरे पीछे आ, और वो नहीं कर सकता। ये ये लोग थे जो शायद वो बाद में उसने उसको ये बात समझ आई होगी। ये बात यीशु यही बता रहा है कि उसके पीछे हमारी ज़िंदगियों में यीशु कहाँ-कहाँ हम उसकी ज़िंदगी से मुतासिर हुए हैं। आज का मेरा सिर्फ़ यही एक सवाल तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि एक ये कह लें कि ये दावत है कि आप तलाश करें कि कहाँ-कहाँ आपकी ज़िंदगी में ने यीशु ने किस-किस तरीके से तब्दील किया आपको, और अब आप और यीशु के दरमियान जो रिश्ता है, वो किस किस्म का रिश्ता है? क्या आज भी आप अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं उसके पास? या कोई और रिश्ता आपने कायम किया है? आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।